17 اتنے نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کسی اور جگہ پر نہیں کیا، اور ان انبیاء کا ذکر ایک خاص وجہ سے کیا ہے، اور وہ اسی چیز کا تسلسل ہے جس کا ہم ذکر گزشتہ چند دروس سے کر رہے ہیں۔ مجھے اس چیز کا احساس ہے قرآن پاک ہدایات سے بھرا ہوا ہے، تو بہت سی اور بھی باتیں ہیں جس کا تذکرہ اور ذکر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ مقام ہی ایسا ہے جس کا بتانا ضروری ہے، اس کو بتائے بغیر آگے نہیں چلنا چاہیے، تو آپ نبیوں کا نام سنیں اور ایمانی مزہ حاصل کریں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو دیے اسحاق اور یعقوب۔ یہاں اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، لیکن دونوں کی نسبت اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیے اور یعقوب دیے۔ مطلب پوتا بھی جو بیٹا ہی ہوتا ہے، پوتا بھی بیٹا ہی ہے، بیٹے کا بیٹا ہے بیٹا ہی ہے۔ ایسے ہی پوتے کے لیے دادا جو ہے وہ باپ ہی ہے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو نہیں دی جا سکتی جس کی کفالت کی ذمہ داری انسان کے اوپر ہو۔ تو دادا دادی نانا نانی یہ انسان کے کفالت میں آتے ہیں، اس کے آبا میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ایک نقطہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیے اور یعقوب دیے۔ کلن ہدینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو ہدایت دی، ہدایت کے راستے پر چلایا۔ ونوحا ہدینا من قبل، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت کے راستے پر ہم نے چلایا۔ ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ان کی اولاد میں سے داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، ہارون ہیں علیہم السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل علیہ السلام، یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب کو ہم نے تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اتنے نبیوں کا تو ذکر کیا اور باقی نبیوں کے متعلق اشارتاً جملتاً کہہ دیا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہم نے سب کو صراط مستقیم پر چلایا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نقطہ پوائنٹ جو مجھے اور آپ کو سمجھایا اللہ پاک نے۔ اتنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد، سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد، پھر ان کے آبا، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے، نبیوں سے شرک نہیں ہو سکتا، ان سے سرزد نہیں ہو سکتا، نبی تو آتے ہی توحید بتانے کے لیے، وہ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ شرک کر نہیں سکتے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی دنیا میں وہ زندگی میں نیک کام کرتے رہے تھے سب اعمال کو ہم ضائع کر دیتے۔ یہ ایک لائن ہے، ایک ایسی ریڈ لائن ہے جس کو جو کراس کرے گا
اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے. انبیاء علیہ السلام سے شرک ہو نہیں سکتا، لیکن سمجھایا ہے یہ اتنے اونچے درجے کے میرے بندے اور میرے محبوب اگر یہ شرک کرتے بفرض محال اگر ہو نہیں سکتا تو ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے. انہوں نے مدرسے بنائے ہوں، مسجدیں بنائی ہوں، قیام کیے ہوں، قرآن پڑھے ہوں، حجیں کی ہوں، عمرے کیے ہوں، صدقہ و خیرات کے پہاڑ جو ہیں وہ لوگوں میں بانٹے ہوں، سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ تباہ ہیں، برباد ہیں اگر انسان کے عقیدے کے اندر شرک ہے. شرک ایک ایسا پیچیدہ اور باریک ترین فرق ہے، جس طرح سیاہ چوٹی ہے، سیاہ رات میں اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس طرح شرک کا احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ انسان اپنے بول میں، اپنے کردار میں، اپنی چلت اور پھرت کے معاملات میں، اپنے کردار میں کوئی ایسا معاملہ اور عمل نہ کرے کہ جو شرک پر مبنی ہو. اور اسی سپارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا پرچار بھی ذکر کیا بڑے خوبصورت انداز میں. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور توحید کے ایسے علم بردار تھے ابراہیم علیہ السلام جو خصوصی مثال تھے. سارے انبیاء کی دعوت توحید ہی تھی، لیکن خصوصی طور پر ابراہیم علیہ السلام بے باک اور ڈر اور بے خوف اور دو ٹوک اور قطعی اور حتمی اور اعلان توحید کا پرچار کرنے والے اور شرک کا کلا کما کرنے والے تھے. اور انہوں نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا، اور ان سمجھانے میں سے ایک انداز انہوں نے یہ بھی اختیار کیا کہ ان کی قوم جو ہے جہاں بتوں کو پوجتی تھی وہاں وہ سورج اور چاند ستاروں کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں. جس کے اندر جو کرشمہ دیکھا اس کو خدا بنا لیا. آج بھی کچھ مسلمان ہیں کہ جس کے اندر کوئی تھوڑی سی خرق عادت ایسی چیز دیکھ لے تو اس کے سامنے جو گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ہے اور یہ کوئی دیتا ہے. بھئی دینے والا اللہ کی ذات ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. کیوں فوراً ہی جو ہے وہ بہہ جاتے ہیں اور ڈھہ جاتے ہیں اور اپنے عقیدے کو خراب کر لیتے ہیں فوراً. مجھے وہی واقعہ یاد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو ایمان لائے تھے ان پر، جب وہ اس دریا سمندر کے پار گئے، آگے گئے، راستہ اللہ نے بنایا تھا، اس راستے میں سے گزر کے اگلے پاسے گئے، اگلی طرف جب پہنچے تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے بات کرنے کے لیے چلے گئے. پیچھے سامری نے کیا کیا کہ اس نے سب کا سونا جمع کر کے مٹی ملا کے اس کا ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا اس انداز میں اس نے بنایا کہ اس کے ایک سوراخ چھوڑا جس میں آواز جاتی تھی، جیسے وہ وصل بجاتے ہیں، وصل سیٹی بجاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں تو سیٹی نکلتی ہے، ایسے اس نے کوئی سوراخ بنایا اس کے اندر کہ اس میں سے ہوا داخل ہوتی تھی تو منہ سے نکلتی تھی تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی. جب وہ آواز پیدا ہی ہوئی تو سارے نے کہا اے بڑا کرامت ہو گئی، یہ تو کچھ ہے. اور اس نے کہا کہ اصل میں یہی ہمارا خدا ہے. سامری نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ ایسے ہی اللہ کو تلاش کرنے چلے گئے، یہی رب ہے. وہ چونکہ اس سے پہلے بھی گائے کے پجاری تھے، وہ پہلے بھی گائے کے پجاری تھے، اس لیے جب وہ بچڑا اس نے بنایا اور بچڑے میں سے آواز آئی فوراً جو وہ پھر بات میں لگ گئے. ہم اب ہمارے آباء و اجداد محمد بن قاسم کی تاریخ سے لے کر آگے ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے اور بعد میں ہم مسلمان ہوئے. ہم نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن ہندوانہ رسم و رواج نہ چھوڑے. ہم نے اسلام کو، ہندوازم کو اور ہندوانہ رسوم کو اسلامائز کر لیا، اس کو اسلامائز کر لیا. وہ اپنی عبادت کرتے ہیں بھجن بجا کے اور میوزک بجا کے، تو ہم نے بھی اس کی قوالی بنا لی. وہ اپنے مرنے پر 2-3 رسمیں کرتے ہیں تو ہم نے بھی شروع کر لی. بھئی کیا ہے، تھوڑا سا کسی کے اندر کوئی ہل جل دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے سامنے جو اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں.
تو یہ بات واحد ہے، حتمی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے، مشکل کشائی اللہ پاک کرتا ہے، حاجت روائی اللہ پاک کرتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ پاک ہے، شفا اللہ پاک دیتے ہیں، رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، بگڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتے ہیں۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر انسان کیوں دوسروں کے در پر جو ہے پڑ جاتا ہے؟ یہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ لوگوں کے شرک سے بری ہیں۔ اولیاء اللہ جن کی قبروں کے پاس لوگ جا کے شرک کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کو حکم نہیں دیا، اور لوگ اگر کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں۔ اس میں میں مثال دینا چاہوں گا، اسی سپارے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کر لیں گے اور ان سے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آپ بتائیں ادھر آئے، آپ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا ان عیسائیوں کو، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ بنا دو۔ اللہ شدید غضب میں ہوگا اور غصے میں ہوگا قیامت والے دن، اتنا اس کا غضب ہوگا کہ کوئی نبی اللہ کا سامنا نہیں کر رہا ہوگا۔ اکیلے سفارش کرنے کے لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگے جائیں گے اور سجدہ کریں گے، اور آپ علیہ السلام کی ذات کے علاوہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی اللہ کا سامنا نہیں کر رہا ہوگا۔ اللہ اتنا غضب اور غصے میں ہوگا، اس غضب اور غصے کے دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا ان کو کہ آپ کی ماں کو اور آپ کو اللہ بنا لیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑنے کے رب کے سامنے وہ کہیں گے یا اللہ ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا یقیناً تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیری رضا ہے، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تیرا علم میں نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے۔ ان قلت قلته فقد انك انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو صرف ان کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا تیرا آرڈر تھا، میں نے وہی ان کو پہنچایا ہے، میں نے ان کو نہیں کہا کہ یہ مجھے اللہ بنا لے اور میری والدہ کو اللہ بنا لے، میں نے ان کو نہیں کہا۔ اور آگے فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو بخش دے تو تو غالب ہے، زبردست ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں، تو حکمت والا ہے۔ اللہ، اس میں کیا نکتہ ہے؟ آج جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بناتے ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں اولیاء اللہ کا قصور نہیں ہے، لوگ اگر ان کو پوچھتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کے سامنے تو لوگوں کا جو ہے وہ شرک ہے، لوگ جو ہے وہ شرک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، وہ اولیاء اللہ کا اس میں کوئی قصور نہیں اور وہ اس سے بری ہو جائیں گے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات یہ آیت نبی علیہ السلام ایک رات پڑھتے رہے، ساری رات میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ آیت پڑھی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ یعنی کنسپٹ یہ ہے کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی بھی اس دن کہہ دے گی یا اللہ پاک میں ان سے بری ہوں، عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں، بخشنا چاہتا ہے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ ان دعا سے روتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پڑھتے رہے، اور قربان جائیں اس نبی رؤوف الرحیم پر کہ جن کی اس دن جس دن سارے نبی بھی بری ہو جائیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ پاک تو جانے تیرا معاملہ جانے، لیکن اس دن بھی میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، جہاں دوسرے کہہ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی میری جان، اور نبی پاک کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری۔ اس نبی سے کیوں نہ محبت کریں جو اتنے رؤوف الرحیم، جو اتنے شفیق اور اتنی محبتوں والے ہیں، جنہوں نے اپنی خاص
خاص دعا بھی اپنی امت کے لیے وقف کی۔ یہ حدیث سنے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا تھا کہ وہ ایک ایسی دعا کر لیں جس کو ہم قبول کریں گے۔ ایک بات، ایک دعا ایسی کر لیں جو وہ کریں گے ان کو دیا جائے گا، جو وہ کر لیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے بادشاہ بنا دے، ایسا جو میرے سے پہلے اس کے بعد میں وہ بادشاہ نہ ہو۔ اللہ نے ایسی بادشاہت دی، کبھی اس جیسی ان جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ ہواؤں پر حکم چلتا ہے، جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جانتی ہیں۔ ہوا چلنے سے پہلے پوچھتی ہے کہ آج جناب کدھر کو چلنا ہے، آج جناب ہمارے کدھر کو چلنا ہے۔ تخت اڑتا ہے، بولیاں جانتے ہیں۔ یہ بادشاہت ہے ان کی، پوری زمین کے اوپر بادشاہت ہے۔ ان سے بڑا بادشاہ جو ہے وہ نہیں گزرا، اتنی بڑی بادشاہت۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو خصوصی دعا ہے آپ نے کیا کی ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا، وہ جو خصوصی دعا ہے آپ نے وہ دعا کون سی کی ہے؟ تو قربان جائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے اپنی اس دعا کو قیامت والے دن تک مؤخر کر دیا ہے، ملتوی کر دیا۔ اب ان کا کریاسٹی تجسس اور بڑھا اور عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو قیامت والے دن آپ جو دعا کریں گے، آپ بتائیں گے کہ وہ آپ کون سی دعا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے یہ کہوں گا کہ یا اللہ پاک آج میری ساری امت کو بخش دے۔ اللہ، میری ساری امت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ بدنصیب جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، بات سننے کی ہے، بڑی توجہ طلب ہے۔ قیل من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ وہ سمجھو جنت میں داخل ہو گیا۔ داخل الجنہ ماضی ہے، داخل الجنہ وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے اس دنیا کے اندر میری نافرمانی کی، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ تو میرے بھائیوں، میں کسی ایک جرم کا نام نہیں لیتا کہ جس وقت کے اندر ہو وہ شرمندہ نہ ہو، شرمندہ نہ ہو جائے، لیکن مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، اکثر احکام کا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کام کرو اور ہم وہاں نہیں کر رہے ہوتے، تو کیا خیال ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا؟ ذرا یہ گولی کڑوی ہے تھوڑی سی، میرے اور آپ کے لیے تھوڑی سی کڑوی گولی ہے، کڑوی ہے۔ میں بھی سمجھوں آپ بھی سمجھے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں تو میں نے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں لے لیا، مجھے بھی ضرورت ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تنقید آپ پر نہیں ہے، اس تنقید کا سامنا میرے پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے، کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے ہوتے، عمل نہیں کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرو اور ہم نہیں کر رہے، تو بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا۔ تو میرے بھائیوں، جن باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو آج سے یہ سوچ لیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو سرٹیفکیٹ ہے جنت کا۔ کس نے دیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو یہاں دنیا میں سمجھ لیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ تمام سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا